اولاد کا ہر عمل والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اولاد کا ہر عمل والدین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ نے ہر موقع پر جہاں پر عقیدہ توحید سمجھایا، جہاں پر اللہ کی عبادت کی معرفت سمجھائی، وہاں پر والدین کی خدمت، ان کی تابعداری، ان سے حسن سلوک، یہ ساتھ ہی تاجدار مدینہ نے سمجھایا۔ اور یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، وگرنہ دیکھ لو جہاں پر یہ تعلیمات نہیں وہاں پر اولڈ ہوم بنے ہوئے، وہ والدین کو ضرورت کا سامان سمجھ کے استعمال کرتے تھے، جب ضرورت کے قابل نہیں رہے تو انہوں نے جا کر کے اس کو ان جگہوں پہ پھینک دیا اور چند ٹکے دے کے کہا اس کو سنبھال لیا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے کہ اسلام تو بوڑھوں کا تقدس بتاتا ہے، تکریم بتاتا ہے، اور ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے کلچر کے اندر کیا بوڑھوں کو دھکے دینا؟ اسلام کس قدر زیادہ اہمیت دلواتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہے، صحابہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ نے دیکھا ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، جس کا بچہ نظر آتا نا اس کو وہ پکڑ لیتی ہے اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور چومنا شروع کر دیتی ہے، پھر دیکھتی ہے یہ تو میرا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، پھر دوسرے بچے کو پکڑتی ہے، پھر تیسرے کو پکڑتی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے ہر بچے کو وہ پہلی نظر میں اپنا بچہ سمجھ بیٹھتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں اپنے بچے سے کس قدر تڑپ کے پیار کر رہی ہے۔ آپ فرما رہے میرے صحابہ، جو ماں اتنی محبت کرتی ہے یہ اپنے اس بچے کو کبھی آگ میں گرنے دے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا اللہ کی قسم ہے، اللہ ان جیسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت کو بتا کے خالق کی محبت بتلائی، اور اس محبت کو لینے کا طریقہ بھی فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی فرما برداری تمہارے اوپر فرض ہے، نافرمانی حرام ہے۔ سود کو حرام سمجھتا ہے، زنا کو حرام سمجھتا ہے، شراب کو حرام سمجھتا ہے، مگر آج ہمارا معاشرہ والدین کی نافرمانی کو حرام، ابے کی کیا حیثیت ہے، امی کی کیا حیثیت، چار چار سنا نہیں دیتے، اور واللہ بڑے بڑے عذاب ہم شاید اسی لیے بھگت رہے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جریج، صحیح مسلم کے اندر اس کا واقعہ ہے، نماز پڑھ رہا تھا، والدہ آئی، اس نے کہا او میرے بیٹے جریج، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے دوسری طرف ماں کی بات ہے، کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہا، اگلے دن پھر آئی بلایا، پھر نماز میں، اگلے دن پھر آئی بلایا، قدرتی پھر نماز میں۔ والدہ غصے سے آ کے کہنے لگی اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، کسی نے الزام لگا دیا یہ بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے، لونڈی ہے، یہ بچے کو اٹھا کے لے کے آ رہی، کہتی ہے یہ بچہ اس صوفی جریج کا، بغیر تحقیق کیے انہوں نے پکڑا، اس کی جھونپڑی کو بھی گرا دیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ کسی دیندار بندے کے اوپر بات ہو تو دنیا تحقیق نہیں کرتی، پھر یہی معاذ اللہ مسجدیں ایسی ہوتی، مدرسے ایسے ہوتے، داڑھی والے ایسے ہوتے، مولوی، جتنا گند اندر تھا نا وہ سارا نکل کے باہر آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کو مارا اس نے کہا میرا جرم تو بتاؤ، کہا یہ عورت کہہ رہی ہے یہ بچہ جریج کا، بڑی تسبیح جبے کبے اور داڑیاں، ہم تو یہ دیکھتے رہے۔ کہا اس بچے کو لاؤ، دعونی اصلی، چھوڑو یار مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعتیں نماز پڑھی، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں من ابو کا یا غلام، وہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ بکریوں کو چرانے والا فلاں بندہ ہے، میری ماں نے اس سے زنا کی۔ یہ اس کے پاؤں میں پڑے، کہتے ہیں وہ سونے کا گھر بنا دیتے، فرمایا نہیں،
بس میری ماں نے ایک بد دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی. ماں نے کہا تھا موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ. اس میں پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی غصے میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں. غصے والی بھی بد دعا تیری کوئی پتہ نہیں کس گھڑی پوری ہو جائے. نمبر 2، ولی جرائے تو نماز پڑھ رہا تھا وہ نہ آئے تو اللہ کی پکڑ آ جائے. تو ٹی وی دیکھتا نہ آئے، تو کرکٹ کھیلتا نہ آئے. امی تجھے نہیں پتا میں موبائل پہ مصروف ہوں، کسی اور کو بلا لے. ابو آپ کو نہیں پتا ہمارا میچ ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی اولاد پر حرام ہے. والدین کی بات ماننا تیرے لیے فرض ہے. کیوں نہ فرض ہو؟ غور کرے ذرا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. خالق کائنات نے اولاد کو حکم دیا، اولاد کو وصیت اور نصیحت فرمائی اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. والدین سے اس نے سلوک کرو، والدین کی بات مانو، والدین کا احترام کرو، والدین کی تکریم کرو. کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اللہ جلال نے فرمایا لوگوں یاد کرو وہ وقت جب ماں بچے کو پیٹ میں اٹھا کے پھرتی تھی، قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے. میرے پیٹ میں کوئی علامت ہے، نشانی ہے، اللہ ذوالجلال کی آنے والی نعمت اولاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھول گیا مگر تیری ماں نے تو پیٹ کے اندر بھی تیری حفاظت کی. یہ کروٹ نہیں لیتی تھی ڈرتی ہوئی بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کے پیٹ میں تو پروان چڑھتا تھا، تیرا جسم پھولتا پھولتا تھا، ماں کی خوبصورتی ختم ہوتی گئی، ماں کے جسم کی قوتیں ختم ہوتی گئی، ماں کے جسم کی رونقیں ختم ہوتی رہی. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کی رونقیں ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچے کے بڑھنے میں، بچے کے پلنے میں اللہ پاک کی قسم ہے ماں کے جسم کا حصہ ہے، خون بھی شامل ہے، دودھ کی صورت میں غذا بھی شامل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. مالک کائنات نے فرمایا پھر جنم دینے کے لیے ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر کے تجھے جنم دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ان ساری تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جب پہلی نظر بچے کے چہرے پہ پڑی ماں کو ساری تکلیف بھول جاتی ہے، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے میری گودی کو برہنہ کر دیا، اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں بھولا نہ کرو ماں کے احسان کو، بھولا نہ کرو ماں کی خدمت کو، بھولا نہ کرو ماں کے تقدس کو. تیرے کپڑے سلنے والی کون، تیرے کپڑوں کو صاف کرنے والی کون، تیرے لیے کھانے بنانے والی کون، تیرے گھر میں صفائیاں کرنے والی کون. ملازمہ ماں ہے، خدمت گزار ماں ہے، کبھی تانے نہ دینے والی ماں ہے، کبھی تجھے احسان نہ جتلانے والی ماں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ماں کی زندگی میں بھی سکھ دو، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی لیے خالق نے دعائی ایسی سکھلائی اور لوگوں دعا کیا کرو تو یہ جملے کہا کرو اللہ میری ماں پہ ایسے رحم کر، میرے باپ پہ ایسے رحم کر. کما ربیانی صغیرا. اللہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، سردیوں کے موسم میں
پیشاب بچہ کرتا ہے، گیلی جگہ پہ ماں خشک جگہ پہ اس کو لٹاتی ہے، یہ دوسری طرف بھی کر دے ماں اس کو اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے، یہ سینے پر بھی کر دے ماں اس کو پھر بھی لپیٹتی رہتی ہے، میرے لال کو سردیاں نہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اتنا احساس کرنے والی، جو اتنا لحاظ رکھنے والی، جو اتنا خیال کرنے والی، اللہ کے بندے اس کے سامنے بولتا کوئی تو بھی سوچ لیا کر، اس کو 4 باتیں سناتا کبھی تو بھی سوچ لیا کر، بیوی کی پیچھے لگ کے اس ماں سے لڑتے ہوئے کبھی سوچ لیا کر، بیوی کے پیچھے لگ کے دھکے دے کے اس کو گھر سے نکال دے کبھی تو بھی سوچ لیا کر۔ مالک کائنات نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ مالک کائنات نے فیصلہ کر دیا دنیا والو عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ عبادت کے بعد فرمایا والدین سے اس نے سلوک کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا، ذرا غور کرنا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ہیں، مقام ابواب سے گزر رہے تھے، سفر کرتے کرتے مقام ابوا آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس رک گئے اور میں نے نبی قبر پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، یہ میری امی آمنہ کی قبر ہے۔ ہم جا رہے تھے اور سفر سے واپس آ رہے تھے اپنے ددیال سے، جب واپسی آئے تو اس جگہ پہ آ کے میری امی دنیا سے چلی گئی، میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے امی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں چھوٹا سا تھا، 6 سال کی عمر کا تھا، مگر مجھے آج بھی جب یہاں سے گزرتا ہوں تو امی کی وہ جدائی یاد آ جاتی ہے، امی کا مجھ سے وہ روٹھنا یاد آ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جانا وہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی تو اپنی امی کی قبر کو نہیں بھولتے، میرے نبی تو اپنی ماں کی اس یاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے بھول جائیں؟ مالک کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی تکلیفوں سے اٹھایا، بڑی تکلیفوں سے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر 30 ماہ تک، 30 مہینوں تک یہ تکلیفوں میں ہی رہی، کبھی پیٹ میں اٹھایا، کبھی گود میں اٹھایا، کبھی دودھ پلایا، کبھی سردیوں میں خیال، کبھی گرمیوں میں خیال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں اور ساتھ اپنے امی کی قبر کا نشان اور اپنی امی کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے۔ یہیں پر بس نہیں اور کرنا ذرا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، سارے انتظام ہو گئے، سارے لوازمات ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول آپ کی بیوی ام سلمہ نے اس طرح سے سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے رکھتے ام سلمہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی، آج ختیجہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، آج ختیجہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہو جاتی، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی۔ اللہ کے رسول ختیجہ کا نام آیا تو فاطمہ کی آنکھیں کنٹرول سے باہر ہو گئی، اس لیے رو رہی ہیں، اس لیے یہ سسکیوں کی آوازیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے ام سلمہ ختیجہ تو ختیجہ ہی تھی،
فاطمہ کی تو ماں تھی، میں نبی کو بھی ختیجہ کبھی نہیں بولتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں اس لیے کہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں، یہ تعلقات ہی ایسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے، اے تو آخر چلنا پینا ہے۔ اے زندگی تیری دو دن دی، بس ایویں کوڑ کہانی ہے۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے تے زندگی آنی جانی ہے۔ اج ٹردیاں ویکھیں لوکانوں، کل باری تیری آنی ہے۔ اپنی باری کے انتظار میں رہا کر، ان کو اپنے لیے مہمان سمجھا کرو۔ بوڑھے باپ کو مہمان سمجھو، بوڑھی اماں کو مہمان سمجھو، ان کی دعائیوں کی پرچیوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کے دکھوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کی پریشانیوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کے زبان کے سخت جملوں کو بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم نے اپنی زندگی میں والدین کو اف تک نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے پہلے منع کیا اف نہیں کرنا، پھر کہا ڈانٹنا نہیں، تو یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم نے جب بھی بات کرنی ہے نا، نظریں جھکا کے، سر جھکا کے، جی 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 جی، بس میں رب یہ چاہتا ہوں تیرے منہ سے میں کوئی اور بات نہ سنوں سوائے جی جی کے، تو اور کچھ نہ۔ میرے بھائی، جس طرح بڑی سنتیں ختم ہیں، جس طرح آج ہم دین کی بہت چیزوں سے دور ہیں، واللہ اولاد اپنے والدین کی خدمت سے بہت دور ہے۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ نہیں، پچھلے ہفتے میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اللہ معاف کرے، جائیدادوں کے چکر، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایسے خون بدل گئے ہیں، انسانوں کی شکل میں ایسے درندے پیدا ہو گئے۔ وہ اسلام جو کہتا ہے تو نے اونچی آواز سے نہیں بولنا، وہ اسلام جو کہتا ہے تو نے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر زندگی میں ہے تو جی جی کر کے وقت گزار۔ تیرے گھر میں اس سے بڑی برکت والی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، دعوت المسافری، دعوت المظلومی و دعوت الوالد لولدہ۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ امام مسجد کے لیے کہیں نہیں آیا کہ امام مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، خطیب کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، پیر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والدین کی دعا اولاد کے بارے میں اللہ رد نہیں کرتے، ان سے دعائیں لو۔ میرے علم میں ہونا چاہیے میرے ابو کی پسند کیا، امی کی پسند کیا ہے۔ بڑی جلدی پہچان لیتے ہو دوستوں کی پسند کو، لیکن امی کی پسند سانو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ابا جی نے تو کوئی چنگا لگتا ہی نہیں، جو پوچھو نہیں نہیں۔ جنہوں نے ڈھونڈنا ہو وہ پسند ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے دن میں قبرستان میں کھڑا تھا، ایک بچہ پوچھ رہا ہے اپنے والد سے دادوں کی قبر کون سی ہے؟ واللہ مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے۔ وہ اشارہ کر کے کہتا یہ جو ہے نا ان میں سے کوئی ہے، ان میں سے۔ یہ رات کو سوتی نہیں تھی جب تک تو گھر میں آتا نہیں تھا، وہ تو ایک رات تیرے بغیر نہیں رہتی تھی، تجھے آج اس کی قبر بھی یاد نہیں۔ تو کہتے ان میں سے کوئی ہے۔ کبھی آتا ہے قبرستان تو پتہ ہوتا اس ماں نے تیری خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور تو نے یہی صلہ دیا، زندگی میں بوجھ سمجھا، مرنے کے بعد قبر کو ہی بھول گیا۔ قبر کو وہی بھولا کرتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں، جن کے وارث زندہ ہوں وہ ماؤں کی قبروں کو نہیں بھولتے۔
ان کے آنے جانے لگی رہتی ہے، اور جو جاتا ہے دعا بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف، کائنات والو وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ ہی تباہ ہو گیا، وہ بندہ ہی خوار ہو گیا، اس نے دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا، بربادی کی دہلیز پر ہے وہ بندہ۔ اللہ کے نبی کون بد نصیب؟ فرمایا جس کی زندگی میں امی بھی موجود ہے، ابو بھی موجود ہے، اللہ نے دونوں نعمتیں دے دی، اللہ نے کرم نوازی کی زندگی میں موقع دے دے، وہ خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، ان سے بھی بڑا کوئی بد نصیب ہی نہیں۔ زندگی میں ہے تو خدمت کرو، اور اگر چلے گئے ہیں تو آؤ، ابھی بھی بڑے کام ہیں، ابھی بھی بڑا کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو ہم فروٹ لے کے جاتے تھے، پہلے تو ہم چیزیں لے کے جاتے تھے، اب تیرے فروٹ سے زیادہ ضرورت تیری دعائیں ہیں، اب دعائیوں سے زیادہ ضرورت تیرے والدین کو تیری نیکیوں کی ہے۔ عرب کے ایک شیخ ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، میٹھے پانی کے کنویں لگوا رہے ہر جگہ پہ، جہاں پتہ چلتا کنواں لگوا دیا، اور وہاں پر امی کے نام کا کنواں، امی کے نام کا کنواں، امی کے نام کا کنواں۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر بھی میٹھے پانی کا کنواں لگنے والا، وہاں بھی لگوا دو۔ تو آئے، دیکھا تو مسجد میں پہلے سے وہ واٹر پلانٹ لگا ہوا ہے۔ قاری صاحب کو پوچھا کہ یہ کس نے لگوایا؟ کہا جی آپ نے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں لگوایا۔ فرمانے لگے جی یہ آپ کے گھر سے ہی لگا ہے، آپ نہیں لگوایا۔ گھر میں جا کے بیگم سے پوچھتا، وہ کہتی میں نے تو کوئی پیسے نہیں بھیجے۔ بیٹے سے پوچھا، وہ کہتا جی میں نے لگوایا۔ کہتے بیٹا تو پڑھ رہا ہے، تیری کوئی ملازمت نہیں، یہ پیسے اتنے تو نے کہاں سے لیے؟ کہا جو خرچ ملتا تھا نا مجھے روزانہ کا، وہ میں جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا ہوں۔ اور ابو جی میں نے ایک چیز دیکھی، ہماری دادی دنیا سے جا چکی ہے، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مری ماں کے ساتھ میرا باپ اتنا پیار کرتا ہے کہ ہر جگہ پہ ماں کے نام کے کنویں لگوا رہا ہے، تو میں اپنے زندہ باپ سے کیوں نہ پیار کروں، میں نے آپ کے نام پہ مسجد میں کنواں لگوایا۔ میرے بھائیوں، اولادوں کو سبق دینا ہو تو اس طرح سے بھی دیا کرتے ہیں۔ قبرستان میں لے کے جا، ان کو بتا دادی کے نام پہ میں یہ کر رہا ہوں، دادی کے نام پہ یہ کر رہا ہوں، دادی کے نام پہ یہ کر رہا ہوں، تاکہ تیرے مرنے کے بعد عادت اس کو بھی پڑے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تشریف فرمائے ہیں، سعد کی امی فوت ہو گئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے اللہ کے رسول امی دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی ہیں، لیکن محبوب دل میں ایک خواہش ہے، مدینہ کے اندر جو فلاں کھجوروں کا باغ ہے وہ سب سے بڑا مجھے پسند ہے، لیکن اللہ کے رسول امی تو امی تھی، امی سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں، محبوب اگر وہ کھجوروں کا باغ امی کے نام کر کے میں صدقہ دوں کیا امی کو اجر ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ تیری امی کو ایسے اجر دیں گے جس طرح تیری امی نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا۔ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، یہ 1000 اینٹ امی کے نام پہ، یہ 1000 اینٹ ابو کے نام پہ، یہ اتنا سیمنٹ امی کے نام پہ، یہ ابو کے نام پہ۔ اور میرے بھائی آج اس سعادت سے بھی اللہ کی قسم محروم ہیں ہم۔ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے یہ پاس ہے، کتنا بڑا ادارہ بنوایا ہے، ایک بندہ صرف مجھے ملا ہے آ کے جس نے کہا کہ یہ میری امی کے نام پہ چیز ڈال دیں، وگرنہ میں نے ہر تاجر کو یہی کہا کہ یار اپنی امی کا حصہ ڈال لے، یار اپنے ابو کا ڈال۔ ہاں کسی نے خفیہ کر دیا ہو تو اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے جس نے کہا کہ یہ امی کے نام کا ہے وہ مجھے صرف بندہ ہے کیا۔ میرے بھائی ہم یہ عادتیں بنائیں،
اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، امی کو نہ بھول، ابو کو نہ بھول۔ جب وہ تجھے نہیں بھولتے تھے تو اتنی جلدی کیوں بھول جاتا؟ ساری رونقیں اور بہاریں ان کے ساتھ تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں نا نخرے تو بندہ والدین کے پیسوں پہ کرتا، اپنے پیسوں سے تو گزارا ہی ہوتا۔ جنہوں نے تیرے سارے نخرے اٹھائے تھے وہ تو تجھے محسوس بھی نہیں کرواتے تھے، خود بھوکے رہ کے تیری بھوک کا احساس اور خیال ہے۔ جو اس قدر محافظ تھی، اپنی نیندیں قربان کر کے دروازے کی طرف نظر لگی ہے، جب تک بیٹا آ نہیں جاتا اس کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی، لیکن تو ایسی نیند سو گیا کہ سال کے بعد قبرستان جا کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ادھر کہیں امی کی قبر تھی۔ چلو جی خیر، کون سا نشان ضروری، یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کر دو، ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی ایک عقیدت اور محبت بھی ہوتی ہے۔ لا وارثوں کی قبریں لوگ ڈھونڈیں لیکن ورثاء کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تختیاں لگاتے ہم نشانیاں یاد رکھنے کے لیے، ویسے یاد نہیں رہ سکتی، اگر جائیں ہفتے بعد جائیں 10 دن بعد جائیں بھلا بھولے گی قبر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اکابرین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی مجھے خواب آیا، میں دیکھتی ہوں جنت کے بالا خانے ہیں اور ان بالا خانوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والا صحابی نبی کا ساتھی حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے جنت کے محل دیکھے ہیں، اور اس طرح سے میں دیکھتی ہوں حارثہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے سچ دیکھا ہے، اللہ ذوالجلال نے حارثہ بن نعمان کو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو جنت کے بالا خانے میں بٹھا دیا اور ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا۔ فرمایا حارثہ والدین کی خدمت کی وجہ سے تو قرآن کو ٹائم نہیں دے سکا، آج جنت میں نے قرآن پڑھنے کا کھلا ٹائم دے دیا۔ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ جنت میں اس طرح سے جگہ دیتے ہیں کہ نبی کو اطلاع دی، پیغمبر کی بیوی کو خواب میں دکھا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول اصبت ذنبا کبیرہ، بہت بڑا گناہ کر دیا، ہاتھ لگاؤ مجھ پر، گناہ بہت بڑا ہو گیا، مجھ پر ہاتھ لگاؤ۔ آپ پوچھتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کبیرہ گناہ کے لیے حد کی بات کر رہا ہے اور نبی پوچھ رہے تیری ماں زندہ ہے؟ کہا محبوب ماں تو دنیا سے جا چکی ہے۔ میں اچھا کیا مطلب ہے؟ اگر ماں ہوتی تو اس کی خدمت کرتا، اللہ تیرے کبیرہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ کا خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتا جی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا تو اس کی خدمت کر، اللہ تیرے کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ ماں کی بہن کی خدمت کرنے پر کبیرہ گناہ معاف ہے، ماں کی خدمت پر کتنا درجہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، کرن قبیلے کا ایک اویس ہے، وہ بندہ ماں کا خدمت گزار ہے، اور میرے صحابہ اگر کسی بندے کو ملے اس سے دعا کروا لینا، اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے اس بندے کو مستجابت دعوات کر دیا، اس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ وہ والدین کا ایسا خدمت گزار بیٹا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، پتہ چلا کہ اس قبیلے سے لوگ حج کے لیے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے پھرتے ہیں خیموں کے اندر، اور کرن قبیلہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے لوگ وہ ہیں۔ فرمایا تمہارے اندر کوئی اویس نامی بندہ ہے؟ کہا جی ہے، یہ بندہ ہے، ملے اس کو۔ کہا اویس آپ کو زندگی میں کبھی کوڑ کی بیماری بھی تھی؟ کہا تھی۔ فرمایا اس کے نشان ختم ہو گئے؟ کہا جی ختم ہو گئے۔ کہا اویس یار میرے لیے دعا کر دے۔ کہا کیا دعا کروانی؟ کہا دعا کر دے اللہ عمر کے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے آپ عمر بن خطاب ہیں؟ کہا جی۔
پاؤں پکڑ لیا، آپ نبی کے صحابی ہو کے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، اویس دعا کرو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا تھا اویس والدین کی خدمت کی وجہ سے میرے رب نے اس کو یہ درجہ دیا ہے، وہ امی ابو کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، صرف مجھے ملنے نہیں آ سکا، والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مقام پھر بھی ایسا دے دیا ہے، وہ نہیں بھی آ سکا تو رب نے اس کو جنتی بھی بنا دیا اور مستجابت دعوات بھی۔ میرے بھائی یہ کتنے کتنے بڑے درجے ہیں، یہ درجے ہم کیوں نہ حاصل کریں؟ یار امی کوڑی کو سیلی سناتی ہے، سن لے، کوئی بات نہیں، ہے تو امی نا۔ تیرے لیے باپ بڑا درجے والا، وہ جیسا بھی ہے وہ لوگوں کے لیے تیرا باپ ہے، ماں جیسی بھی ہے تیرے لیے ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت تیرے لیے رکھی ہے، باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا تیرے لیے۔ ان دونوں شخصیات پر زبان نہیں کھولنی، بات نہیں کرنی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے کیس آتے ہیں، بچے اپنے والدین کو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار باقی باتیں تو چھوڑو، ان کا بنے گا کیا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے خواب کے اندر دیکھا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے جسموں کو جلا دیا، ختم کر دیا جسموں کو، پھر زندہ کیا، پھر جلا دیا، پھر زندہ کیا، پھر جلا دیا، پھر زندہ کیا، پھر جلا دیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے جن کو اللہ اتنی بڑی سزائیں دے رہا ہے؟ خدا کے لیے یہ بات سننا ذرا، میرے نبی کے فرمان سننا ذرا۔ اللہ کے رسول فرماتے، جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی امت کا یہ وہ بد نصیب ہے جو بوڑھے والدین کو دکھ دیتا تھا، ان کے دل جل جاتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر کوئی بات ایسی کرتا تھا ان کے دل کو دکھ دیتا تھا۔ جتنی دفعہ امی ابو کے دلوں کو جلایا، اللہ اس بندے کے جسم کو اتنی دفعہ جلائے گا، اتنی ہی دفعہ جلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا جرم ہے، ماں باپ کا دل دکھانا۔ کتنا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے ماں روئے، کتنا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے باپ روئے، کتنا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے ماں کی رونقیں چھن گئی، کتنا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے باپ کی رونقیں چھن گئی، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی وجہ سے باپ خودکشی کرنے کے لیے نکلے، ماں خودکشی کرنے کے لیے نکلے، جس کی وجہ سے باپ کہے اللہ کرے ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، ماں کی زبان سے جملہ نکلے انشاءاللہ ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دو عذاب ایسے ہیں، دو جرم ایسے ہیں جن جرموں کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتے، دنیا میں بڑی جلدی دے دیتے ہیں۔ فرمایا ان جرموں میں پہلا جرم والدین کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کے نافرمان ہے نا، باغی ہے، تنگ کرنے والے، فرمایا یہ اتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اللہ اس گناہ کو آخرت کے عذاب پر مؤخر نہیں کرتے، دنیا میں ہی پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، میں اپنے جملوں پہ غور کروں، میں اپنی باتوں پہ غور کروں، میں اپنے الفاظ پہ غور کروں، اگر زندہ ہے ان کو باعث سے نعمت سمجھ، باعث سے برکت سمجھ، باعث سے خیر سمجھ، گھر کی بہار سمجھ۔ اٹھنے کے بعد ڈھونڈتا پھرے گا، روتا پھرے گا، تجھے کوئی حوصلے بھی نہیں دے گا۔ جتنے اخلاص سے دعائیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں نا، تو لاکھوں دے کے بھی وہ دعائیں حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر مر گئے ہیں تو پھر اپنی کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں تذکرہ ان کا نہ ہو، کوئی صدقہ ایسا نہ ہو جس میں تذکرہ ان کا نہ ہو، کوئی نیکی ایسی نہ ہو جس میں تذکرہ ان کا نہ ہو، کوئی جملہ ایسا نہ ہو جس میں دعائے خیر ان کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت پر،